بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آخری چٹان کے 10ویں پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ احمد بن حسن سے رخصت ہو کر طاہر نے زید کی بستی کا رخ کیا۔ زید کی بستی سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بستی کے چند بچے جمع تھے۔ ایک گھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھا اور زید جنگ کے تمام ضروری اور غیر ضروری سامان سے لیس تھا۔ اس کا فربا جسم ٹانگ زرہ میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنے کے لیے نیزہ اور ڈھال کافی تھے۔ پیٹھ پر اس نے 2 ترکش باندھ رکھے تھے۔ کمر میں ایک تلوار اور 2 خنجر لٹک رہے تھے۔ کمان، کمند اور خوراک کا تھیلا اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ زید نے طاہر کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ نے بہت انتظار کروایا ہے۔ لوگ آپ کا انتظار کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ طاہر نے کہا، اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ زید گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا، ابراہیم، تمہارا باپ میرا سب سے مذاق زیادہ اڑایا کرتا تھا۔ جاؤ اسے کہو میں طاہر کے ساتھ بغداد جا رہا ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لے۔ اور سلیمان، تم بھی اپنی دادی سے کہو، وہ بھی آج صبح کہہ رہی تھی کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے کون بغداد لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا۔ اصل میں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں، میں کئی مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب چلو، دھوپ تیز ہو رہی ہے۔ جب تم بغداد پہنچ کر بستی والوں کو خط لکھو گے تو انہیں یقین آ جائے گا۔ طاہر اور زید نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ بستی سے کچھ دور جا کر طاہر نے مڑ کر دیکھا۔ زید کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی بھاگ کھینچتے ہوئے کہا، زید، تمہاری زرہ تنگ ہے۔ زید نے جواب دیا، زرہ تنگ نہیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہو گیا ہوں۔ یہ زرہ میں نے 2 سال قبل بغداد جانے کے ارادے سے 30 بکریوں کے عوض خریدی تھی۔ طاہر نے کہا، یہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دیتی؟ زید نے اپنا چہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرا جسم اتنا نازک نہیں۔ لیکن 2-3 کوس چلنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، طاہر، میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، اتنی جلدی تھک گئے؟ چلو آگے جا کر تھوڑی دیر سستا لیں گے۔ طاہر، زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، میرا جسم گھٹ رہا ہے۔ طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو اس نخلستان میں اتریں گے، وہاں پانی بھی ہے، دوپہر وہیں گزاریں گے۔ زید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے تیسری بار گھوڑا روکا اور چلا کر کہا، طاہر ٹھہرو، میں قریب المرگ ہوں۔ وہ طاہر کے جواب کے انتظار کیے بغیر گھوڑے سے کود کر تپتی ہوئی ریت پر بیٹھ گیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا جسم اتنا نازک نہیں۔ زید نے دانت پیس پیس کر زرہ کو اتارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں اترتی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے ڈنگ مار رہے ہوں۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے اس کی زرہ اتاری۔ زید نے کہا، خدا تمہیں جزا دے، مجھے امید نہ تھی کہ یہ اترے گی۔ آج صبح 3 آدمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کسا تھا۔ طاہر نے کہا، زرہ اچھی ہے لیکن تمہیں ذرا تنگ ہے۔ زید نے کہا، ذرا تنگ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بے وقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھسنے کی سزا پائی ہے؟ طاہر نے کہا، اچھا اسے اٹھا لو، میں بغداد پہنچ کر تمہیں بہت اچھی زرہ لے دوں گا اور کسی اور کو یہ دے دینا۔ زید نے دونوں ہاتھوں سے ریت کا گڑھا کھودتے ہوئے کہا، میں اسے یہیں دفن کر دیتا ہوں۔ میں سمجھوں گا کہ میری 30 بکریاں بیماری سے مر گئیں اور نئی زرہ کی مجھے قطعاً خواہش نہیں۔ میں اس اجنبی شکنجے میں پھنس کر دم توڑنے کی بجائے ننگے سینے پر تیر کھا لوں گا۔ زید زرہ کے لیے قبر کھود چکا تھا، لیکن طاہر کے سمجھانے پہ وہ اسے اپنے گھوڑے کے توبرے میں ڈال کر ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔